السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، مغل سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی جاری ہے۔ آج ہم آپ کو تیسری قسط سنائیں گے جو نصیر الدین ہمایوں کے دور حکومت کے بارے میں ہو۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے ذکر کیا تھا ظہیر الدین بابر کے دور حکومت کا۔ آج ہم ذکر کریں گے نصیر الدین ہمایوں کا۔ بابر نے جب ہندوستان کو فتح کیا تو زندگی نے اس کو زیادہ عرصہ مہلت نہ دی اور ہندوستان فتح کرنے کے 4 سال بعد 1530 میں بابر کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد نصیر الدین ہمایوں جو کہ بابر کا بیٹا تھا، ہندوستان میں تخت نشین ہوا اور مغل سلطنت مغل دور کا دوسرا حکمران بنا۔ نصیر الدین ہمایوں کا جنم 1508 میں ہوا تھا اور وفات 1556 میں ہوئی۔ نصیر الدین ہمایوں جب حکمران بنا 30 دسمبر 1530 کو، تو اس کے دور میں ایک بات تھی، وہ تھی رواداری، جو رواداری ہمایوں کو اپنے باپ بابر سے ورثے میں ملی تھی۔ بابر نے ایک نصیحت لکھی تھی نصیر الدین ہمایوں کو، جس میں بابر نے لکھا تھا کہ اپنی سلطنت کو اور اپنی حکومت کو اگر تم کامیاب بنانا چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنی دل میں مذہبی تعصب نہ رکھنا اور کبھی بھی گائے کو ذبح نہ کرنا، کیونکہ ملک کی جو اکثریتی آبادی ہے وہ ہندو ہے۔ ہندوؤں کی دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی، اس لیے کسی بھی قسم کا جو مذہبی عقائد ہیں، مذہبی رسومات ہیں، شیعہ سنی کے جو فسادات ہیں، اس متعلق کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعصب نہ رکھنا۔ جب نصیر الدین ہمایوں ہندوستان کا بادشاہ بنا، حکمران بنا، تو ہمایوں کو یا یہ کہیے کہ ہندوستان کو 3 خطرات تھے۔ ایک خطرہ تھا لودھیوں سے، جن کو شکست تو ہو چکی تھی، لیکن مشرقی علاقے کے کچھ پٹھان حکمران اور سردار تھے، ان کی حمایت اور ان کی مدد حاصل تھی لودھیوں کو، اس لیے ہمایوں کے تخت کو یا ہمایوں کی حکومت کو خطرہ تھا لودھیوں سے، کسی بھی وقت وہ حملہ کر سکتے تھے۔ اور دوسرا خطرہ تھا راجپوت قبائل سے، راجپوت جو قبیلہ تھا اس سے خطرہ تھا۔ اور تیسرا خطرہ تھا بہادر شاہ سے، جو کہ گجرات کا بادشاہ تھا۔ اس کے علاوہ اندرونی تضادات بھی تھے ہمایوں کے حکومت میں، کیونکہ ہمایوں کے 3 برادرز تھے، ایک تھا ہندل، کامران اور عسکری، اور چوتھا تھا ہمایوں۔ ہمایوں کیونکہ سب سے بڑا تھا، اس لیے ہمایوں کو تخت نشین یا حکمران بنا دیا گیا۔ لیکن جو دوسرے اس کے برادرز تھے، انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے ہمایوں کا ساتھ دیں اور اس کے مددگار بنے، انہوں نے ہمایوں کے ساتھ جنگ جاری رکھی اور اپنے آپ کو قانوناً اور بابر کے بیٹے ہونے کے ناطے حکمران جانا برے صغیر ہندوستان کا۔ اس لیے اس کا فائدہ بالآخر شیر شاہ سوری کو ہوا۔ ہمایوں تخت نشین بنا 1530 میں۔ 1535 تک ہمایوں نے کامیاب حکومت کی، جو بھی حکومت کو خطرات تھے ان خطرات کو شکست دے دی ہمایوں نے۔ مثلاً ہمایوں نے گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کو بھی شکست دی اور محمد لودھی کو بھی شکست دے دی، جونپور کے علاقے کو فتح کر دیا۔ ایک خطرہ رہ گیا تھا، وہ تھا شیر شاہ سوری کا۔ شیر شاہ سوری جو کہ ایک عیار اور چالاک مکار قسم کا آدمی تھا، ایک عام فوجی سے شیر شاہ سوری بنگال کا حکمران بنا تھا۔ شیر شاہ سوری کے جو اقدامات تھے ان سے نظر آ رہا تھا کہ شیر شاہ سوری کا اگلا ٹارگیٹ ہندوستان ہے۔ اس لیے ہمایوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ شیر شاہ سوری ہندوستان پر حملہ کر دے، ہمایوں نے بنگال پر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں
ہمایوں کو لگ بھگ کامیابی نصیب ہوئی اور ہمایوں نے تقریباً بنگال کو فتح کر لیا. لیکن ہندوستان میں ہمایوں کے بھائی نے ہندل نے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور ہمایوں کے تخت کے خلاف ہمایوں کی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی. اس لیے ہمایوں کو وہ جنگ آدھی چھوڑنی پڑی اور ہمایوں واپس لوٹ آیا. شیر شاہ سوری نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور اس جنگ میں ہمایوں کو شکست نصیب ہوئی. ہمایوں بھاگ کر ہندوستان پہنچا. اس کے بعد 1540 میں 17 مئی کے دن ایک جنگ ہوئی کنوج کے میدان میں. اس جنگ میں شیر شاہ سوری نے فتح حاصل کی. شیر شاہ سوری حکمران ہند بادشاہ ہند بن گیا اور ہمایوں کو نہ فقط شکست حاصل ہوئی لیکن ہمایوں کو یہ علاقہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا. ہندوستان سے نکل کر ہمایوں پشاور پہنچا, خیبر پختونخوا پہنچا. اس کے بعد پنجاب اور لاہور آیا اور آخر میں ہمایوں سندھ کے شہر عمر کوٹ میں جا بسا. اس وقت ہمایوں نے راستے میں دادو کے قریب کے ایک چھوٹے سے شہر پار شریف سے ایک عورت سے شادی کی اور 15 اکتوبر 1542 میں ہمایوں کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام برے صغیر کی ہسٹری میں جلال الدین اکبر کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے, جو کہ اپنی سیکولر روایات اور اپنی حکمرانی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے. 1542 میں جنم ہوا تھا اکبر کا. اس وقت سندھ میں حکمرانی تھی اس وقت شاہ حسین ارغون کی. اس نے ہمایوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا اور ہمایوں کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی رنج نہ تھا اور ہمایوں یہاں کمفرٹیبل تھا سندھ میں. اور وہاں ہندوستان میں 1545 میں شیر شاہ سوری ایک جنگ میں زخمی ہوا جس کے بعد شیر شاہ سوری کی وفات ہو گئی. شیر شاہ سوری کے بعد شیر شاہ کے بیٹے سلیم شاہ نے حکومت سنبھالی, جو کہ ایک کاہل قسم کا سست قسم کا آدمی تھا اور جن لوگوں نے شیر شاہ سوری کا ساتھ دیا تھا, جو شیر شاہ سوری کے قریبی ساتھی تھے, وہ بھی سلیم شاہ کے دشمن بن گئے. سلیم شاہ نے کچھ عرصہ حکمرانی کی. اس کے بعد سلیم شاہ کی وفات ہو گئی, جس کے بعد سلیم شاہ کی وفات ہوئی 1552 میں. اس کے بعد سلیم شاہ کا بیٹا فیروز شاہ ہندوستان کا حکمران بنا, جس کو اس کے انکل نے احمد شاہ عادل نے قتل کر دیا اور وہ ہندوستان کا حکمران بن گیا. ادھر سندھ سے ہمایوں ایران گیا اور ادھر کے جو حکمران تھے انہوں نے ہمایوں کی مہمان نوازی کی اور اس ساری خدمت کی مہمان نوازی کی. اس کا مقصد تھا کہ ہمایوں کو ٹریننگ دی جائے, ہمایوں کو تیار کیا جائے قندھار پر حملہ کرنے کے لیے, اور اس عمل میں وہ کامیاب ہوئے. ہمایوں کی مدد سے ایرانیوں نے قندھار پر حملہ کیا اور پھر سے ہمایوں کے فتوحات کے دور کا آغاز ہوا. ہمایوں پھر جولائی کے ماہ میں فتوحات کر کے پنجاب سے فتوحات کر کے دہلی میں داخل ہوا اور پھر سے شہنشاہ ہند بن گیا. 15 جولائی کے ماہ میں 1555 میں ہمایوں حکمران بن گیا آگرے میں داخل ہو کر ہندوستان کا. ایک سال کے بعد 1556 میں ہمایوں کی وفات ہو گئی. ہمایوں کے بعد فروری کے مہینے میں ہمایوں کی وفات کے بعد فروری کے مہینے میں 1556 میں ہمایوں کے بیٹے جلال الدین اکبر کو ہندوستان کا حکمران بنا دیا گیا. اکبر کا جو دور ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں انتہائی اہم دور ہے. نیکسٹ ویڈیو میں اگلی قسط میں مغل سلطنت کے عروج و زوال کی جو کہانی ہے, اس کی جو چوتھی قسط ہوگی, اس میں ہم آپ کو سنائیں گے جلال الدین اکبر کے دور حکومت کی کہانی.